ہو سکتا ہے آپ ستاروں پر نظر جمائے بیٹھے ہوں اور اللہ پاک نے آپ کے لیے چاند چن رکھا ہو۔ اللہ سے قطرہ قطرہ مت مانگو، سمندر مانگو، کیونکہ وہ اختیار کن رکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس ذات کی شان کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے تو اس کی قبولیت کا یقین بھی رکھو۔ توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیکون بھی۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ میرے رب کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، الجبار، ترجمہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پر کہ وہ دعا سنے گا؟ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا اور تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو تم اللہ کی کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب دعا کی توفیق مل گئی ہے تو موت سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موت سے ہوتے دیکھو گے۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کے آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سنو، کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ آپ کے گناہ محدود ہیں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ تقدیر بدل دی جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ کن سے فیکون تک، صبر سے معجزوں تک، معاملہ خدا کا ہے۔ پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جلد ہی اللہ ایسے کن فرمائے گا کہ تمہارے صبر کا حق ادا ہو جائے گا، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔
قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔